حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے. تو شاہ صاحب نے پوچھ لیا کہ شہزادے میاں کیا چاہتے ہو, شہزادے میاں کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں آگے سے پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا, تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی کوئی نماز ہی پڑھا دے. ہم ہوتے تو کاروبار کی اچھائی کی دعا منگواتے یا نیک خوبصورت بیوی ملنے کی دعا منگواتے. تو انہوں نے دعا کیا منگوائی کہ حضرت کوئی صحابہ جیسی نماز ہی ہمیں پڑھائیں. کہنے لگے سن کے خاموش ہو گئے. رات ہوئی تو تہجد میں اٹھا تو مجھے فرمان لگے بھائی اٹھ گئے؟ کہ جی اٹھ گیا. فرمان لگے جاؤ اللہ کے لیے وضو کرو. فرماتے ہیں ان الفاظ میں پتہ نہیں کیا بجلی بھری تھی کہ اللہ کے لیے وضو کرو, کہ میرے دل پر ایک عجیب اللہ کی ہیبت عظمت طاری ہو گئی. اور میں نے جب وضو کیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے وضو کر رہا ہوں. کہنے لگے وضو کر کے آیا؟ تو فرمان لگے وضو کر لیا. میں نے کہا جی کر لیا. فرمانے اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو. ایسے انداز سے انہوں نے, اصل میں وہ توجہ باطنی بھی ساتھ مل رہی تھی, تو فرمایا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو. تو یہ رکعت جو میں نے سنی نا اللہ کے لیے, تو بس اب تو میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور بس میرے اوپر گریا تاری شروع ہو گئی. اور میں 2 رکعت پڑھوں اور میرا دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بھائی صحیح نہیں پڑھی. پھر اگلی 2 رکعت, پھر اگلی 2 رکعت کرتے کرتے اس رات میں نے 100 نفل پڑھے اور میری 2 رکعت پر بھی تسلی نہ ہوئی. بعد میں پھر شیخ نے بتایا کہ صحابہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے کہ اپنی طرف سے ٹکا کے پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد کہتے تھے ما بدنا کا حق کا عبادت وما رفنا کا حق کا مال. یہ صحابہ کی نماز. تو بھائی ان دنوں میں ہم بھی تعدیل ارکان کے ساتھ اس طرح نماز پڑھیں. یہ ذہن میں رکھنا دلوں کے اجتماع کو اللہ کے ہاں قبولیت میں بڑا دخل ہے. اب آپ سنیے کہ ہر روز پوری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں مسلمان روزانہ دعا مانگتے ہیں, مگر وہ اپنے اپنے گھروں میں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبولیت کا وعدہ کوئی نہیں ہے. اور چند لاکھ مسلمان میدان عرفات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب ان کے دل جمع ہو گئے ایک جگہ. تو قبولیت دیکھیں کہ عرفات کے میدان میں حدیث پاک کے مطابق جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا. جو مانگتے ہیں دعا قبول ہوتی. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہگار وہ ہوتا ہے جو عرفات میں وقوف عرفہ میں دعا مانگے اور پھر کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. سب سے بڑا گناہگار وہ. اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مل کے جب کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ید اللہ علی الجماع, جماعت کے اوپر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے. لہذا جب مل کے دعا مانگتے ہیں پروردگار دعاؤں کو جلدی کو. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ واعظ فرمایا, ایسا واعظ بلیغا, ایسا پرتاثیر واعظ تھا کہ ایک ابھی جو تھے نا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. جب نبی علیہ السلام نے محفل مکمل کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, ان کی وجہ سے پوری محفل کے لوگوں کی مغفرت فرما دی. تو بھائی اتنے لوگ جو ہر محفل میں دعا مانگیں گے تو کوئی ایک تو اللہ کا مقبول ہوگا ہی صحیح نا, کوئی خدا کا بندہ تو ہوگا ایسا. ہم گناہگار سے ہی پتہ نہیں کیسے کیسے دل میں تقوی والے لوگ بیٹھے ہوئے. تو اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی نیت کرے گا, کوشش کرے گا, جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کی کوششیں کرے گا, قیامت کے دن اللہ اس کو دشمنوں کی صفوں میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے, کبھی کھڑا نہیں کرے گا. اس مالک کی رحمت گوارا نہیں کرے گی. یہ دنیا میں مجھ سے دوستی کی کوششیں کرتا تھا اور مجھ سے دوستی کی دعائیں مانگتا تھا, اس کو میں دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی گوارا نہیں کرے. اس لیے اس میں یہ دعا مانگیے, اللہم انی اسألک منک, اے پروردگار میں آپ سے آپ ہی کو طلب کرتا ہوں, آپ ہی کو چاہتا. اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیے, پھر دیکھیے اس محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی برکت عطا فرمائے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا رمضان مبارک کا, ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے چہرے ہی مسخ ہو جاتے, زمین میں ہی دھس جاتے, پتہ نہیں کیا کیا عذاب آنے کے قابل تھے, مگر اس پروردگار نے پھر مہربانی کی اپنے گناہگار بندوں کو اپنے در پر دہلیز پکڑ کر بیٹھنے کا ایک موقع اور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے, وہ دینا چاہتا ہے. وہ پروردگار اپنے در پر آنے والوں کو خالی نہیں بھیجا کر. سخی دنیا کا نہیں سننا چاہتا کہ لوگوں کی محفل میں کوئی فقیر کہے تو جی میں نے آپ کے در سے مانگا تھا مجھے ملا نہیں تھا. ارے دنیا کا سخی سننا گوارا نہیں کرتا کہ لوگوں میں بیٹھ کے کوئی فقیر کہے میں اس کے دروازے پر گیا مانگا مجھے نہیں ملا. پروردگار کیسے پسند فرمائیں گے کہ روز محشر کوئی
در سے نہ ملا، اللہ تعالیٰ کبھی سننا گوارا نہیں کریں گے، جو مانگے گا پروردگار عطا فرما دے، ضرور عطا فرما۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں اور بندہ لے کے خوش ہوتا، تو اس لیے ہم خوب مانگیں اپنے پروردگار سے ان 10 دنوں میں۔ تہجد کی پابندی کریں، تسبیحات، ذکر، مراقبہ، مجالس۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ www.darsequran.com